السلام علیکم ناظرین طارق بن زیاد تو امیر المومنین کی حکم عدولی کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ اس کا امیر موسیٰ بن نصیر تھا۔ طارق اس کے حکم کا پابند تھا۔ پیغام لانے والے ابو نصر نے بھی طارق سے کہا تھا کہ امیر المومنین کے عتاب سے بچو۔ اگر خلیفہ ولید کے حکم میں ذرا سی بھی لچک ہوتی تو موسیٰ اسے یقیناً یہی جواب دیتا کہ وہ اس صورتحال میں کہ اندلس اس کے قبضے میں اور فرانس اس کے قدموں میں ہے، ابھی دمشق نہیں آ سکتا، ورنہ مفتوحہ اندلس بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ موسیٰ نے دمشق چلے جانا ہی بہتر سمجھا۔ مشہور و معروف اور مستند یورپی مورخ گبن کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ بن نصیر کی قیادت میں مسلمان پیرنے سے آگے فرانس کے وسط تک چلے گئے تھے۔ اس وقت فرانس کا بادشاہ چارلس مارٹل تھا، جس کی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، منظم بھی تھی اور ہتھیاروں کے لحاظ سے بہت طاقتور تھی۔ گبن نے اس جنگ کی کوئی تفصیل نہیں لکھی، اس نے اتنا ہی لکھا ہے کہ چارلس مارٹل نے مسلمانوں کو فرانس کے ایک وسیع علاقے میں شکست دی تو مسلمانوں کے سپہ سالار نے یہی بہتر سمجھا کہ اپنی فتوحات کو اندلس تک محدود رکھے، اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ گبن نے یہ بھی لکھا ہے کہ ادھر ترکوں نے جرمنی پر حملہ کر دیا، لیکن پولینڈ کے بادشاہ سوبسکی نے ترکوں کو جرمنی کی سرحد پر روک لیا اور کبھی بھی آگے نہ بڑھنے دیا۔ گبن لکھتا ہے کہ ترکوں اور عربوں کے یہ حملے کامیاب ہو جاتے تو آج یورپ کا مذہب عیسائیت کی بجائے اسلام ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک امریت کا یہ مظاہرہ نہ کرتا کہ موسیٰ اور طارق کو دمشق حاضری دینے کا حکم بھیج دیا تو یہ دونوں طریق ساز سپہ سالار فرانس کو فتح کر کے ہی دم لیتے۔ موسیٰ بن نصیر جو میدان جنگ میں ایک قابل بے خوف اور جارح سپہ سالار تھا، میدان جنگ کے باہر غیر معمولی طور پر دانش مند تھا۔ نواب ذوالقدر جنگ بہادر نے اپنی کتاب خلافت اندلس میں دو تین غیر مسلم مورخوں کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے جو عربوں کی خصوصی ذہانت کا پتہ دیتا ہے۔ یہ واقعہ اشبیلا کے محاصرے کا ہے۔ یہ محاصرہ پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ اشبیلا کی فوج نے مسلمانوں کا مقابلہ بے جگری سے کیا تھا، لیکن مسلمانوں کے دباؤ سے گھبرا کر وہ صلح کی بات پر آ گئے تھے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ ایک جگہ سے مسلمانوں نے شہر کی دیوار توڑی تھی اور بہت سے مسلمان جو سب کے سب عرب تھے اندر جانے لگے۔ عیسائی فوج نے ان عربوں پر ایسا زبردست حملہ کیا کہ ان تمام عربوں کو مار ڈالا۔ بعد میں وہاں ان شہیدوں کا یادگاری مینار تعمیر کیا گیا جو برج شہداء کے نام سے مشہور ہوا اور آج بھی موجود ہے۔ اتنے زیادہ نقصان سے گھبرا کر موسیٰ نے صلح کی پیشکش کی۔ شہر کے چند کردہ افراد موسیٰ کے پاس ہے۔ موسیٰ نے اپنی شرائط پیش کی جو شہر والوں نے قبول نہ کی۔ دوسری ملاقات 2 روز بعد طے ہوئی۔ موسیٰ کی داڑھی اور سر کے بال سفید تھے۔ اس وقت تک خصاب سے صرف مسلمان واقف تھے۔ خصاب مسلمانوں کی ہی ایجاد تھی، اندلس کے لوگ خصاب سے ناشنا تھے۔ اشبیلا کا وفد صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے دوسری بار آیا تو موسیٰ نے داڑھی اور سر کو حنا کا خصاب لگا رکھا تھا جس کا رنگ سرخ تھا۔ وفد کے آدمی موسیٰ کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس کے بال سرخ کیسے ہو گئے ہیں۔ صلح کی شرائط پر مذاکرات شروع ہوئے اور ناکام ہو گئے۔ ایک اور ملاقات کا فیصلہ ہوا۔ 2 دنوں بعد فریقین کی پھر ملاقات ہوئی۔ یہ مذاکرات اس وجہ سے ناکام ہو رہے تھے کہ موسیٰ کی شرائط بڑی سخت تھیں، وہ انہیں ہتھیار ڈالنے کو کہہ رہا تھا۔ آخری ملاقات کے لیے اشبیلا کا وفد گیا تو دیکھا کہ موسیٰ کی سرخ داڑھی اور سر کے بال سرخ کی بجائے کالے تھے۔ اس نے کالا خصاب لگا رکھا تھا۔ موسیٰ کی عمر 80 سال کے قریب تھی اور وہ ذرا سا جھک کے چلتا تھا۔ آخری ملاقات کے دوران موسیٰ جوانوں کی طرح سیدھا ہو کر ٹہلتا رہا۔ اس روز بھی مذاکرات ناکام رہے۔ موسیٰ نے بڑے سخت الفاظ میں وفد سے کہا کہ اب وہ ان سے شہر کے اندر ملے گا اور ان کی فوج کی لاشوں پر اپنی فوج کو گزار کر شہر میں لائے گا۔ نواب ذوالقدر جنگ بہادر لکھتے ہیں کہ اشبیلا کا وفد واپس چلا گیا اور یہ سرکردہ افراد آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے۔ ان کی شرطیں مان لو۔ وفد کے لیڈر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس سپہ سالار کے پاس کوئی مفوق الفطرت طاقت ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ وہ کتنا بوڑھا تھا، اس کی داڑھی کا ایک بال بھی کالا نہیں تھا، پھر اس کے بال سرخ ہوئے اور آج وہی بال کالے ہو گئے ہیں، اور اب وہ جوانوں کی طرح چلتا اور بولتا ہے۔ یہ بھی دیکھو کہ یہ مسلمان دیکھتے ہی دیکھتے سارے ملک پر چھا گئے ہیں۔ موسیٰ کی تمام شرائط مان لی گئیں۔ یہ ایک نفسیاتی حملہ تھا جو کامیاب رہا اور یہ موسیٰ بن نصیر کی عقل و دانش کا ایک مظاہرہ تھا۔ موسیٰ نے بہت سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ اسے خلیفہ کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہ اور طارق بن زیاد دمشق کے لیے روانہ ہو گئے اور تلیتا پہنچے۔ سالار مغیث الرومی بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ موسیٰ اسے اپنے ساتھ لے جانے پر آمادہ نہ تھا۔ امیر محترم مغیث الرومی نے کہا، میں نے قرطبہ فتح کیا تھا۔ قرطبہ کے گورنر نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا
اور ہمیں بہت جانی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ میں نے گورنر کو گرفتار کر لیا تھا۔ آپ اپنے ساتھ امیر المومنین کو پیش کرنے کے لیے 30,000 جنگی قیدی اور بہت سی کنیزیں اور لونڈیاں لے جا رہے ہیں۔ میں صرف ایک قیدی امیر المومنین کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کیا میرا حق نہیں ہے؟ یقیناً یہ تمہارا حق ہے، موسیٰ نے کہا، اور اسے اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ موسیٰ بن نصیر طلیطہ میں کچھ دن قیام کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک تیز رفتار قاصد اس پیغام کے ساتھ دمشق کو دوڑا دیا تھا کہ وہ اور طارق آ رہے ہیں۔ طلیطہ میں موسیٰ نے تمام تحفے جو خلیفہ کو پیش کرنے تھے اور تمام مال غنیمت جو بیت المال کے لیے رکھا گیا تھا الگ کروانا شروع کر دیا۔ جنگی قیدی ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ موسیٰ نے ان قیدیوں کو بھی دیکھنا اور ان میں سے اپنے ساتھ دمشق لے جانے کے لیے قیدیوں کا انتخاب کرنا تھا۔ جولین اور وہ 5 موسیٰ کے ساتھ تھے۔ وہ خاصا بڑا قافلہ تھا جو 2 دنوں بعد اشبیلہ کی طرف جا رہا تھا۔ موسیٰ کا بیٹا عبدالعزیز اشبیلہ میں تھا۔ اسے پہلے اطلاع دے دی گئی تھی کہ موسیٰ اور طارق آ رہے ہیں۔ اس اطلاع پر عبدالعزیز کی بیوی ایجیلونا یک لخت سرگرم ہو گئی۔ امیر کا استقبال سارا شہر کرے گا، ایجیلونا نے عزیز سے کہا۔ شہر کی آبادی شہر سے باہر جا کر راستے کے دونوں طرف کھڑی ہو کر امیر موسیٰ بن نصیر کا استقبال کرے گی۔ نہیں ایجیلونا، عبدالعزیز نے کہا، امیر موسیٰ پسند نہیں کریں گے۔ ہمارا مذہب ایسے شاہانہ انداز کی اجازت نہیں دیتا کہ لوگوں کو راستے میں کھڑا کر کے استقبال کرایا جائے۔ اسے ہم غرور اور تکبر کہتے ہیں۔ یہ فرعونوں کا طریقہ ہے۔ یہاں کے لوگ مسلمان نہیں۔ ایجیلونا نے کہا، امیر موسیٰ اور سپہ سالار طارق کو بادشاہ سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ بادشاہوں کے عادی ہیں۔ اگر تم نے انہیں یہ تاثر دیا کہ تم بھی انہی جیسے انسان ہو تو ان پر تمہارا رعب اور دبدبہ قائم نہیں ہوگا اور یہ بغاوت پر اتر آئیں گے۔ میں تمہارے عظیم باپ کی یہ توہین برداشت نہیں کر سکوں گی کہ وہ عام لوگوں کی طرح آئیں اور رعایا ان کی طرف توجہ ہی نہ دے۔ یہ انتظام میں کروں گی۔ تاریخ نویس لکھتے ہیں کہ ایجیلونا ایک بڑا ہی حسین شہر بن کر عبدالعزیز پر غالب آ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی عبدالعزیز بڑا ہی قابل اور زبردست سپہ سالار اور دانشمند منتظم تھا۔ ایجیلونا ملکہ بننا چاہتی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ موسیٰ بن نصیر آ رہا ہے تو اس نے سارے شہر میں منادی کرا دی کہ امیر مصر و افریقہ و اندلس کچھ دنوں بعد آ رہے ہیں۔ شہریوں کو جو ہی بتایا جائے گا کہ وہ آج پہنچ رہے ہیں تو شہر کے تمام لوگ، عورتیں اور بچے بھی شہر کے باہر جا کر امیر کا استقبال کریں گے۔ ایجیلونا موسیٰ کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ وہ حاکموں کو حکم دیتی پھرتی۔ عبدالعزیز اپنے کاموں میں مصروف رہتا تھا۔ ایجیلونا مسلمان تو تھی نہیں کہ مردوں میں نہ جاتی، وہ عیسائی تھی۔ لباس مسلمان عورتوں جیسا پہنتی تھی۔ شہر کے لوگوں میں وہ پہلے ہی بہت مقبول تھی۔ 2 سواروں کو طلیطہ کی طرف بھیج دیا گیا کہ انہیں شہر سے چند میل دور موسیٰ کا قافلہ آتا نظر آئے تو گھوڑے سر پر دوڑاتے واپس آ کر اطلاع دیں۔ موسیٰ بن نصیر کی آمد کا دن آ گیا۔ دوپہر کے وقت دونوں سوار جو آگے گئے ہوئے تھے گھوڑے سر پر دوڑاتے شہر میں داخل ہوئے اور عبدالعزیز کے ہاں جا رکے۔ انہوں نے بتایا کہ امیر افریقہ و اندلس آ رہے ہیں۔ انہوں نے جو فاصلہ بتایا وہ کم و بیش 1 گھنٹے کی مسافت تھی۔ ایجیلونا کو اطلاع ملی تو دوڑی ہوئی بہ رہی۔ اس نے استبل سے گھوڑا منگوانے کی بجائے ان دونوں سواروں میں سے ایک کا گھوڑا لیا، اس پر سوار ہوئی اور گھوڑا دوڑا دیا۔ اس نے پہلے انتظام کر رکھا تھا کہ کس کس کو ملنا ہے اور کس کے ذمہ کیا کام ہے۔ موسیٰ بن نصیر کا قافلہ خاصا لمبا تھا۔ آگے موسیٰ، طارق بن زیاد اور مغیث الرومی تھے۔ ان کے پیچھے 200-250 سواروں کا حفاظتی دستہ تھا۔ ان کے پیچھے ہزاروں جنگی قیدی تھے جن کے ہاتھ مضبوط رسیوں سے بندھے تھے۔ ان قیدیوں میں اندلس کی یعنی شہر رڈرک کی فوج کے اعلیٰ اور ان سے کم درجہ افسر بھی تھے۔ انہیں یہ سہولت دی گئی تھی کہ وہ گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان میں ایک قیدی جو گھوڑے پر سوار تھا سب سے زیادہ اہم تھا۔ وہ قرطبہ کا گورنر تھا جو مغیث الرومی کا خاص قیدی تھا۔ اس قافلے میں گھوڑا گاڑیاں تھیں، ان میں کنیزیں اور لونڈیاں تھیں۔ ان کے پیچھے خچریں اور خچروں والی گاڑیاں تھیں۔ یہ سب مال غنیمت سے لدی ہوئی تھیں۔ قافلہ شہر سے 1.5 میل کے فاصلے پر پہنچا تو راستے کے دونوں طرف شہریوں کا ہجوم کھڑا نظر آیا۔ شہریوں کے آگے مسلمانوں کے لشکر کے مجاہدین ہاتھوں میں برچیاں لیے کھڑے تھے۔ ہر برچھی کی انی کے قریب سبز رنگ کی تکون جھنڈی بندھی ہوئی تھی۔ ہر مجاہد کی برچھی کا نیچے والا سرا زمین پر اور انی آگے کو تھی۔ دور تک جھنڈیاں عجب بہار دکھا رہی تھیں۔ اس کے ساتھ مجاہدین کا ایک جیسا سفید لباس تو اور ہی زیادہ خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ جہاں پیادوں کی 2 رویہ قطاریں ختم ہو جاتی تھیں وہاں سے گھڑ سواروں کی قطاریں شروع ہوتی تھیں۔ پیادوں اور سواروں کے پیچھے شہری کھڑے تھے۔ عورتوں اور بچوں کو آگے کھڑا کیا گیا تھا۔ وہ سب بازو اوپر کر کے ہلا رہے تھے اور اس کے ساتھ وہ اپنی زبان میں امیر موسیٰ بن نصیر خوش آمدید اور موسیٰ بن نصیر زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ نوجوان لڑکیوں کے پاس پھولوں سے بھری ہوئی ٹوکریاں تھیں۔ وہ موسیٰ کے راستے میں آگے بڑھ کر پھول بکھیر رہی تھیں۔ موسیٰ کے ہونٹوں پر کچھ اور ہی قسم کی مسکراہٹ تھی
اور اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی۔ پروفیسر ڈوزی ڈان پاسکل اور ڈاکٹر کوندے نے چند اور تاریخ دانوں اور اس وقت کی دستاویزات کے حوالے سے لکھا ہے کہ مسلمان فاتحین اس قسم کے شاہانہ جاہو جلال اور شان و شوکت کے قائل نہیں تھے، نہ اسلام انہیں شاہانہ انداز اور طریقے اختیار کرنے کی اجازت دیتا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موسیٰ بن نصیر اس شاہانہ استقبال کو نہ پسند کرتا اور پوچھتا کہ اس بدعت کا اہتمام کس نے کیا ہے اور اسے سرزنش کرتا، لیکن اس نے اس شاہانہ استقبال کو پسند کیا۔ اس کی مسکراہٹ اور چہرے کا تاثر بتاتا تھا کہ وہ پھولا نہیں سما رہا۔ البتہ طارق بن زیاد مغیث الرومی اور دوسرے سلاروں کے چہروں پر ناپسندیدگی کے تاثرات تھے۔ شہر کے دروازے پر موسیٰ کا جو استقبال ہوا اس کی تو شان ہی نرالی تھی۔ شہر کی سرکردہ شخصیتیں اندلسی بھی مسلمان بھی ایک صف میں کھڑی تھیں۔ موسیٰ، طارق، مغیث اور دیگر سلار گھوڑوں سے اترے۔ مسلمان زعماء نے تو ان سے سیدھے کھڑے ہو کر مصافحہ کیا، لیکن اندلسی پہلے رکوع کی طرح جھکتے، پھر موسیٰ کا ایک ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لیتے اور چومتے تھے۔ طارق بن زیاد اور باقی تمام سلاروں سے وہ اس طرح ملتے تھے جس طرح عام آدمیوں سے رسمی طور پر ملا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ ایجیلونا نے موسیٰ بن نصیر کو اندلس کے بادشاہوں جیسا بادشاہ بنا دیا۔ موسیٰ بن نصیر اشبیلا میں زیادہ دن نہیں ٹھہرا۔ اس نے ایک کام یہ کیا کہ اپنے بیٹے عبدالعزیز کو اندلس کا امیر مقرر کیا اور اسے تمام تر اختیارات دے دیے۔ موسیٰ بن نصیر نے اشبیلا میں رکھا ہوا وہ مال غنیمت اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار کرایا جو بیت المال کے حصے کا تھا۔ کچھ قیمتی تحفے خلیفہ کے لیے بھی تھے۔ اشبیلا میں بھی جنگی قیدی تھے، ان میں اکاؤنٹ اور امراء وزراء بھی تھے، انہیں اپنے ساتھ دمشق لے جانے کے لیے تیار کیا گیا۔ موسیٰ ایک روز اشبیلا سے جبل طارق کو روانہ ہوا۔ فاصلہ 300 میل سے کچھ زیادہ تھا۔ راستے میں کئی چھوٹے بڑے قصبے اور 3-4 شہر آتے تھے۔ موسیٰ کا قافلہ جس قصبے اور جس شہر کے قریب سے گزرتا تھا وہاں کے لوگ اشبیلا کے لوگوں کی طرح راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو کر بازو لہرا لہرا کر نعرے لگاتے اور خوشی کا اظہار کرتے اور راستے میں پھول پھینکتے تھے۔ موسیٰ کے جلوس کے اس استقبال کا اہتمام ایجیلونا نے کیا تھا۔ ناظرین، موسیٰ اندلس کی جن سرکردہ شخصیتوں کو اپنے ساتھ لے جا رہا تھا ان میں گوت قوم کے سردار تھے، عیسائی سردار تھے، یہ سب باج گزار تھے، چند ایک اندلسی جرنیل قیدیوں کی حیثیت سے ساتھ تھے اور کچھ سردار قوم یہود کے بھی تھے۔ اس قافلے یا جلوس میں 30,000 جنگی قیدی تھے۔ گھوڑا گاڑیوں میں سینکڑوں لونڈیاں اور کنیزیں تھیں جنہوں نے خود مسلمانوں کے ساتھ جانے کی خواہش کی تھی۔ یہ لونڈیاں تھیں، کنیزوں میں امراء، وزراء اور دیگر سرکردہ خاندانوں کی جوان لڑکیاں تھیں، انہیں بھی ان کی رضامندی سے ساتھ لے جایا جا رہا تھا۔ مورخوں نے ان کے حسن و جمال کی بہت تعریف کی ہے۔ مال غنیمت اتنا زیادہ تھا کہ سینکڑوں خچروں پر لدا ہوا تھا۔ اس میں تلواریں، برچیاں، کمانیں، زرہ بختریں، جنگی کلہاڑے اور خنجر وغیرہ بھی تھے۔ تقریباً تمام مورخوں اور وقائع نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ شان و شوکت کسی شہنشاہ جیسی تھی جس سے لوگوں نے تو متاثر ہونا ہی تھا۔ بہت دنوں بعد یہ قافلہ جبل طارق پہنچا جہاں بحری جہازوں اور کشتیوں کا بیڑا منتظر کھڑا تھا۔ وہاں بھی لوگ موسیٰ کی سلامی کے لیے کھڑے تھے۔ اندلس کے بے شمار نامی گرامی افراد جبل طارق تک موسیٰ کو الوداع کہنے آئے تھے۔ یہ بیڑا افریقہ کے ساحل پر کیروان کے مقام پر جا رکا۔ کیروان مصر اور افریقہ کا دارالامارت تھا۔ 1-2 روز وہاں قیام کر کے موسیٰ کا جلوس دمشق کو روانہ ہوا۔ وہاں سے عرب کے معززین، چند ایک بربر سردار اور کچھ مصری زعماء بھی اس جلوس میں شامل ہو گئے۔ کسی بھی مورخ نے نہیں لکھا کہ یہ قافلہ کتنی مدت بعد دمشق پہنچا۔ یہ کم و بیش 3 مہینوں کی مسافت تھی۔ البتہ یہ بالکل واضح ہے کہ موسیٰ جمعہ کے روز اس وقت دمشق میں داخل ہوا جب نماز جمعہ کی اذان میں بھی کچھ وقت باقی تھا۔ طارق بن زیاد مغیث الرومی موسیٰ سے بہت پیچھے ہو گئے اور ان کے گھوڑے پہلو بہ پہلو جا رہے تھے۔ دمشق کا شہر نظر آ رہا تھا۔ طارق اور مغیث کے چہروں پر ایسے تاثرات تھے جن میں ناراضگی کی جھلک نمایاں تھی۔ دمشق سے کچھ دور پیچھے موسیٰ نے ایک ایسا مظاہرہ کیا تھا جس کی طارق اور مغیث کو توقع نہیں تھی، اور وہ حیران و پریشان تھے کہ موسیٰ جیسے معمر مرد مومن کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ تاریخوں میں آیا ہے۔ خلافت اندلس میں اس کا تفصیلی ذکر ہے۔ آخری پڑاؤ سے موسیٰ بن نصیر کا یہ قافلہ علی صبح روانگی کی تیاری کرنے لگا۔ اسے جمعہ کی نماز سے پہلے دمشق پہنچ جانا تھا۔ موسیٰ نے روانگی سے پہلے مغیث رومی کو بلایا۔ طارق بن زیاد وہاں موجود تھا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مغیث رومی نے غیر معمولی جنگی مہارت اور شجاعت کا مظاہرہ کر کے قرطبہ کو فتح کیا تھا۔ وہاں کے گورنر نے شہر فتح ہونے کے بعد بھی بہت مقابلہ کیا تھا۔ مغیث نے گورنر کو گرفتار کر کے قید خانے میں بند کر دیا تھا اور اب موسیٰ کی اجازت سے اس گورنر کو اپنے ذاتی قیدی کی حیثیت سے دمشق لے جا رہا تھا۔ وہ گورنر کو خلیفہ کے حوالے بطور تحفہ پیش کرنا چاہتا تھا۔ دمشق قریب آیا تو موسیٰ کا دماغ پھر گیا۔ اس نے مغیث کو بلایا۔ اپنے اس قیدی کو میرے حوالے کر دو مغیث۔ موسیٰ نے کہا، یہ بڑا اہم قیدی ہے،
یہ ایک صوبے کا گورنر تھا، اسے میں خود امیر المومنین کے حضور پیش کروں گا۔ یہ تو میرا قیدی ہے امیر محترم۔ مغیث نے کہا، آپ مجھے اجازت دے چکے ہیں کہ اسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قیدی میرے حوالے کر دو۔ موسیٰ نے شاہانہ روب سے کہا، لیکن میں امیر المومنین کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ اس گورنر کو میں نے پکڑا تھا۔ مغیث نے کہا، میں تمہیں امیر المومنین کے سامنے نہیں جانے دوں گا۔ موسیٰ نے کہا، کیوں؟ مغیث الرومی نے پوچھا، کیا میں نے کسی بھی جگہ پیٹھ دکھائی تھی؟ آپ نے 18,000 نفری سے جو فتوحات حاصل کی ہیں، میں نے ایسی فتوحات 1,000 نفری سے حاصل کی ہیں۔ کیا آپ مجھے اتنا حق نہیں دے سکتے کہ میں امیر المومنین سے ملوں؟ نہیں دے سکتا، موسیٰ نے کہا۔ موسیٰ نے اپنے ایک محافظ کو بلایا اور اسے کہا کہ قرطبہ کے صحیح گورنر کو یہاں لے آئے۔ محافظ دوڑتا گیا اور مغیث الرومی کے قیدی کو لے آیا۔ یہ ہے تمہارا قیدی؟ موسیٰ نے مغیث سے پوچھا۔ یہی ہے، مغیث نے جواب دیا۔ موسیٰ قیدی گورنر کے پیچھے ہو گیا۔ اچانک موسیٰ نے تلوار نکالی اور قیدی پر ایسا زوردار وار کیا کہ اس کی گردن صاف کٹ گئی۔ مغیث الرومی اور طارق بن زیاد وہاں سے ہٹ آئے۔ تمہاری میز پر بھی اس نے قبضہ کر لیا ہے۔ مغیث الرومی نے طارق سے کہا، یہ امیر المومنین کو بتائے گا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی میز ہے اور یہ اس نے بڑی مشکل سے حاصل کی ہے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو اسے بہت شرمندہ ہونا پڑے گا۔ طارق نے کہا، میں نے ایک انتظام کر لیا ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے مغیث الرومی اور طارق بن زیاد کو اپنا دشمن نہیں بنایا تھا تو دوست بھی نہیں رہنے دیا تھا۔ ناظرین، دمشق میں پہلے ہی یہ خبر پھیل گئی تھی کہ اندلس کے فاتح آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ جنگی قیدی، کنیزیں اور مال غنیمت بھی ہے۔ دمشق کے لوگ ان کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے اور شہر سے کچھ دور جا کر نعروں سے ان کا استقبال کیا۔ شہر میں داخل ہوئے تو عورتوں کا ایک ہجوم راستے میں اپنے گھروں کے دروازوں میں اور چھتوں پر کھڑا داد و تحسین کے نعرے لگا رہا تھا۔ قافلہ ایک وسیع میدان میں رکا اور اونٹوں کو بٹھا کر ان سے سامان اتارا جانے لگا۔ ایک گھڑ سوار موسیٰ کے پاس آ رکا اور وہ گھوڑے سے اترا۔ اس نے موسیٰ کو الگ کر کے ایک پیغام دیا جو کوئی اور تو نہ سن سکا، لیکن یہ پیغام آج تک تاریخ میں محفوظ ہے۔ پیغام خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بھائی سلمان بن عبد الملک کی طرف سے تھا، جس کی حیثیت صرف یہ تھی کہ وہ خلیفہ کا چھوٹا بھائی تھا۔ پیغام لانے والا کوئی معمولی حیثیت کا قاصد نہیں تھا، بلکہ سلمان کا خاص آدمی تھا۔ سلمان بن عبد الملک نے آپ کے لیے پیغام دیا ہے، اس سوار نے کہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امیر المومنین ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ کسی بھی وقت ان کا انتقال ہو سکتا ہے۔ آپ ان سے ملنے نہ جائیں، نہ انہیں کوئی تحفہ یا مال غنیمت کا حصہ دیں۔ کچھ دن انتظار کریں، ان کے انتقال کے بعد امیر المومنین سلمان ہوں گے، پھر تحفے، کنیزیں اور مال غنیمت ان کو پیش کریں۔ سلمان کو میرا سلام کہنا۔ موسیٰ نے کہا، میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا کہ سلمان کے بھائی کی موت کا انتظار کروں۔ یہ اسے کہنا، میں امیر المومنین کے حکم پر آیا ہوں اور ان کے پاس ہی جاؤں گا۔ اگر خدا نخواستہ ان کا انتقال ہو گیا تو ان کا جانشین ان کا بڑا بیٹا ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ سلمان ہی ان کا جانشین ہو، لیکن اس وقت امیر المومنین ولید ہیں۔ میں ان کے آگے جواب دہ ہوں، جو دینا ہے انہی کو دوں گا اور جو لینا ہے وہ انہی سے لوں گا۔ میں سب سے پہلے انہی سے ملوں گا۔ نہیں امیر، پیغامبر نے کہا، آپ امیر المومنین سے نہیں مل سکتے۔ سلمان ان کا بھائی ہے، اس نے سختی سے منع کیا ہے۔ امیر المومنین بیمار ہیں اور طبیب نے سختی سے کہا ہے کہ ان کے پاس کوئی نہ آئے۔ سلمان کا پیغام لانے والا چلا گیا۔ موسیٰ بن نصیر کو بہت مایوسی ہوئی۔ وہ تو فوراً خلیفہ ولید کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مراد پوری کر دی۔ وہ اس طرح کہ کسی نے اسے بتایا کہ طبیب کے منع کرنے کے باوجود بھی خلیفہ ولید مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے جا رہا ہے۔ وہ نماز پڑھنے نہیں بلکہ نماز پڑھانے جا رہا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ آخری بار امامت کی شہادت حاصل کرے۔ وہ مرد حق تھا، ہر لحاظ سے مرد مومن تھا۔ سلطنت اسلامیہ کی توسیع اور فروغ اسلام میں وہ بہت دلچسپی لیتا تھا۔ محمد بن قاسم کو سندھ پر حملے کی اجازت اسی نے دی اور اس کی پشت پناہی کی تھی۔ طارق بن زیاد کو اسی نے اندلس پر چڑھائی کی اجازت دی تھی اور اس کی ضروریات کا خیال رکھا تھا۔ موسیٰ کو جو ہی پتہ چلا کہ خلیفہ مسجد میں آ رہا ہے تو اس نے حکم دیا کہ خلیفہ کے لیے جو تحفے اور مال غنیمت الگ کیا گیا تھا وہ فوراً مسجد میں پہنچایا جائے۔ موسیٰ مسجد میں گیا۔ خلیفہ ولید انتہائی نکاحت کے باوجود مسجد میں آ گیا۔ موسیٰ اسے ملا۔ طارق بن زیاد اور مغیث الرومی بھی خلیفہ سے ملے۔ خلیفہ پر جذبات کی شدت سے رقت طاری ہو گئی۔ نماز کے بعد موسیٰ نے خلیفہ ولید کو مسجد میں ہی تحفے اور مال غنیمت پیش کیا۔ اس قدر بیش قیمت اشیاء دیکھ کر خلیفہ کی آنکھیں حیرت سے بہہ رہنے لگیں۔ دیکھنے والے انگشت بد نگاہ رہ گئے۔ خالص سونے کی اشیاء کبھی نہ دیکھی نہ سنی تھیں۔
خلیفہ کا بھائی سلیمان بھی وہیں تھا۔ اس کے چہرے پر قہر و غضب کا تاثر تھا اور وہ موسیٰ کو یوں دیکھتا تھا جیسے اس کا بس چلے تو وہ موسیٰ کو زندہ درگور کر دے۔ اس خزانے سے اپنا گھر بھرنے کے لیے ہی تو اس نے موسیٰ کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ کچھ دن ٹھہر جائے۔ اسے توقع تھی کہ ولید کی موت چند دن ہی دور رہ گئی ہے۔ اب موسیٰ نے ایسی حرکت کی جس کی توقع موسیٰ کے کردار کے آدمی سے نہیں کی جا سکتی تھی۔ اندلس کی تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے جو تمام مستند مورخوں نے لکھا ہے۔ موسیٰ نے دوسری اشیاء پیش کر کے آخر میں وہ سونے کی میز پیش کی جو طارق بن زیاد کو طلیطہ کی فتح کے بعد حاصل ہوئی تھی۔ یہ میز طارق کے لشکر کے مجاہدین نے ایک گھوڑا گاڑی کو روک کر رہبوں سے لی تھی جو اس گاڑی میں سوار تھے اور طلیطہ سے بھاگ رہے تھے۔ یہ میز حضرت سلیمان علیہ السلام کی بتائی گئی تھی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ موسیٰ جب طلیطہ گیا تو اس نے یہ میز طارق سے حکماً لے کر اپنے پاس رکھ لی تھی۔ موسیٰ کو بتایا گیا تھا کہ یہ میز پورا سرار ہے۔ انہوں نے اس کے متعلق خبردار کیا تھا کہ یہ میز صرف عبادت گاہ میں رکھی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص اسے اپنی ذاتی ملکیت میں رکھے گا تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ موسیٰ اس میز سے یہ روایت سن کر ہنس پڑا تھا۔ اس نے میز کو اپنی ملکیت میں رکھ لیا تھا اور اس کا چوتھا پایا سونے کا بنوا کر اس میں لگا دیا تھا جو بالکل الگ تھلگ لگتا تھا۔ اس کے باقی پائے سونے کے ہی تھے لیکن ان میں بڑے ہی قیمتی ہیرے اور نایاب پتھر جڑے ہوئے تھے۔ امیر المومنین موسیٰ نے کہا، میں نے یہ میز طلیطہ کے رہبوں سے بڑی مشکل سے برآمد کروائی ہے اور یہ میں آپ کے لیے خاص طور پر لایا ہوں۔ دیکھیے اس میں جو ہیرے اور پتھر جڑے ہوئے ہیں یہ آج کل کہیں نظر نہیں آتے۔ یہ میز حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت تھی اور نہ جانے کس طرح اندلس میں پہنچی۔ خلیفہ ولید میز کو ہر طرف سے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایسا عجیب و غریب تاثر آ گیا تھا جس میں مسرت تو تھی لیکن حیرت زیادہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مناسبت کی وجہ سے ولید میز کو مقدس بھی سمجھ رہا تھا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔